خدا یسوع مسیح کے بابر کا عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سے آج ہم دیکھیں گے مثال نکالیے زبور نمبر 68 زبور نمبر 68 کو نکالیں گے، 68 زبور نکالیں گے اور اس کی 19 آیت کو تلاوت کریں گے۔ 68 زبور اور اس کی 19 آیت کو خدا کے کلام میں لکھا ہے، مبارک ہے خداوند، مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ خدا کے کلام کو پڑھے اور سنے جان پر خدا ان کی برکت اسی میں ایک بار پھر سے خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بڑی خوشی ہے مجھے آج کہ میں آپ کے درمیان جب وقت ملا کہ میں آپ کے درمیان کلام کو پیش کر سکوں۔ اصل میں کلام سنانے کے لیے میں نہیں جانا آیا، میں جانا اس میں آیا تھا کہ نیا سال ہے اور بڑا دن بھی نکل گیا ہے، نیا سال بھی نکل گیا ہے، اور بہت سے ایسے بھائی ہیں، بہت سی ایسے بہنیں ہیں جن کو میں نہ بڑا دن مبارک کہہ سکا اور نہ میں نیا سال مبارک کہہ سکا، اور میں آج سب کو بڑا دن اور نیا سال مبارک کہہ سکتا۔ اصل میں نیا سال جو ہے، یہ بڑا دن اور نیا سال جو ہے، اس کے اندر کچھ خاص چیزیں ہیں جس کو شاید بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ بڑا دن جو ہے یہ زندگی میں ایک بڑے کام کو کہا جاتا ہے، اور نیا سال جو ہے یہ زندگی میں ایک نئی زندگی کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے اور اسی طرح تمام کلیسیاؤں سے پچھلے سال کی خطاؤں کو، غلطیوں کو ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ معافی مانگ سکے، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس سے سال کے کسی حصہ میں کسی جگہ بھی کوئی بات نہ ہوئی۔ سو میرے آج آنے کا اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو بڑا دن، نیا سال مبارک کہہ سکوں، اور اس کے ساتھ آپ کے ذہن میں اپنے آپ کو رکھ سکوں کہ اگر کسی کے ساتھ اگر میری کوئی کسی قسم کی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کو نازیب گزری ہو، تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ وجہ، میں اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں کب جیتا، میں یہاں سے جانا ہے یا نہیں جانا، اور ایک معافی ایسی معافی ہے جو صرف انسان ہی انسان کو دے سکتا ہے، اور وہ معافی خدا بھی معاف نہیں کر سکتا۔ آپ جتنی جی چاہے معافی مانگیں، جتنی جی چاہے توبہ کر لیں، لیکن وہ معافی انسان ہی انسان کو معاف کر سکتا ہے، خدا بھی اس معافی کو انسان معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن ہم ان باتوں کو شاید نہیں سمجھتے، ہم اپنے وقت کو ناراضگیوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد میں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے میں گزارنے کے لیے پسند رہتے ہیں۔ لیکن عزیزوں،
زندگی جو ہے اس میں اس بات کو رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جیتے جی ایک دوسرے سے اپنی خطاؤں کی ہو یا نہ ہو ایک دوسرے سے ہم کہیں بھائی اگر زندگی کے کسی حصہ میں مجھ سے اگر تیرے ساتھ کوئی زیادتی کوئی بات ہوئی ہے تو میں اس سے معافی مانگوں۔ معافی ایک زبردست حصہ ہے میرے اور آپ کی زندگی میں۔ ابھی ہم نے خدا کی کلام میں سے ایک بات کو پڑھا ہے، خدا میں مبارک ہو جو ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا کا بندہ داؤد اس کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ مبارک ہو جو ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایک وقت میں خدا ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا تھا، قربانیوں کے ذریعے سے، معافی کے ذریعے سے، کسی حالات میں بھی روز خدا جو تھا وہ میرے اور آپ کا بوجھ اٹھاتا تھا، ہے نہیں تھا۔ ویسا کریں ذرا لوکا سن کے لکھی انجیل اس کا 9 باب، کی 23 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی، لفظ ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، ہر روز۔ اور یہاں پیچھے ہم نے اس بات کو پڑھا ہے، مبارک خدا جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا تھا، لیکن یہاں پہ جب خدا یسوع مسیح میرے اور آپ کے درمیان آئے تو انہوں نے آ کر میرے اور آپ کے درمیان اس بات کو رکھا اور اس نے کہا کہ سب سے کہا جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے ان سب سے کہا اگر کسی کا شوق ہے، اگر کوئی پیار کرتا ہے، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنی خودی کا وہ بات جو میں نے پہلے آپ کے درمیان رکھی ہے، معافی، محبت، یگانگت، اور اگر کوئی بات ہوتے تو اس کی معافی کو مانگنا، اگر کوئی اپنی خودی کا انکار کرتا ہے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے لگے، ہر روز، یعنی ہم نے ہر روز خداوند کے لیے اپنے آپ کو نرم رکھنا ہے، نیچا رکھنا ہے، کمزور رکھنا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں اگر دیکھیں تو خدا یسوع مسیح کے پاس کون سا اختیار نہیں تھا، لیکن خدا یسوع مسیح نے کسی جگہ بھی اپنے آپ کو نہیں دکھایا۔ آخری وقت میں جب اس کو پکڑا گیا، مارا گیا، تو اس نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو 12 تمن فوج ابھی اسی وقت میرا باپ میرے لیے بھیج سکتا ہے، لیکن اس نے نہیں منگایا۔ یعنی بعض کا ہم اپنے اختیارات کو دکھاتے ہیں، اپنے سورسز کو دکھاتے ہیں، میرا اس سے تعلق ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ ایک چھوٹی سی بات کہنے کی بجائے ہم خودی میں آ جاتے ہیں اور اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے۔ چھوٹی سی بات وہ کہے بھائی اگر میرے سے کچھ بات ہو گیا تو میں معافی مانگتا ہوں، یہ ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے تو ہم نیچے ہو جائیں گے، ہم کمزور ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ کہنے کے لیے تیار نہیں جو بات میرے اور آپ کے
باتیں خدا یسوع مسیح نے کہی ہے، اس نے یہی کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کریں۔ تو یہاں خدا یسوع مسیح ایک نئے انداز میں سارا لوڈ ہم پہ ڈال رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر کوئی اپنی خودی کا انکار کرتا ہے تو وہ میرے پیچھے آئے اور وہ ہر روز وہ بوجھ اٹھائے، لوگوں کی باتوں کا، لوگوں کے تانوں کا، لوگوں کے سارے دباؤ کا، وہ ہر روز جو ہے وہ اس کو بوجھ اٹھانا پڑے گا، تب وہ میرے لائق ٹھہر سکے گا۔ لیکن ہماری زندگی جو ہے اس کے نیچے تھوڑا سا نیچے جائیں گے، لکھا ہے کہ اٹھائے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچائے گا وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہی اسے بچائے گا۔ اور اگر تھوڑا سا 25 آیت کی طرف چلتے تھوڑا جائے، ہاں جی، کیونکہ جو کوئی مجھ سے میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے اور باپ فرشتوں کے جال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ اس سے ہم نے کھڑے رہا یوحنا کی انجیل کو ہم دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب، باب کی 27 آیت کو دیکھیں۔ خدا کے کلام نے کہا فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جیسے ابن آدم تجھے دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی بار مہر کی ہے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو۔ میرے اور آپ کی زندگی میں آج فانی خوراک کے لیے بہت زیادہ وقت ہے۔ ہم ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو ہم کم از کم 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، لیکن اگر ہم عبادت پہ آ جاتے ہیں تو ہمارا آنے سے پہلے دھیان جو ہے وہ کلام پر پڑتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ٹائم کتنا ہو گیا۔ خدا کے کلام میں ہم اکثر اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں یسوع نے اپنے لہو سے خریدا ہوا، ہمیں یسوع نے اپنے لہو سے خریدا ہوا۔ عزیزوں، جب خرید لیا جائے کسی طریقے سے بھی تو وہ بندہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ ہم یسوع کے غلام ہیں، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم اس کے غلام ہیں۔ تو غلام کبھی بھی اپنی مرضی سے نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، ساری مرضی اس میں اس کے مالک کی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ سارا لہو جو یسوع نے ہمارے لیے بہایا، جس سے اس نے ہمیں خریدا ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور ہم اپنا وقت جو ہے اپنی آنکھیں جو ہے وہ ٹائم پیچھے پہ لگا لیتے ہیں۔ ہماری غلامی کدھر گئی؟ وہ لہو کدھر گیا جس سے اس نے ہمیں خریدا ہوا ہے؟ عزیزوں، ان باتوں کو میرے اور آپ کے اندر رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم واقعی لہو سے خریدے ہوئے ہیں تو پھر ہم اس کے غلام ہیں، پھر جب اس کے پاس ہم آ جاتے ہیں تو پھر اس کی مرضی ہے کہ ہم وہاں سے کب جائیں، جب ہمیں اجازت ہے اس وقت جائیں۔ خدا کے کلام کو ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس میں سے خدا بولتا ہے۔ جب کلام پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے تو خدا بولتا ہے۔ عزیزوں، جب خدا بولتا ہے تو کتنے لوگ جو خدا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ خدا کی اتنے بڑے اختیارات، خدا بول رہا ہے، لیکن ہم اس میں یہ سوچتے ہیں کہ بڑا وقت ہو گیا، بڑا ٹائم ہو گیا۔ کچھ لوگ کلام کے دوران ہی اٹھ کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ عزیزوں، انسان فانی خوراک کے لیے آج تک جدوجہد ہے، لیکن خدا کے کلام کے لیے، خدا کو وقت دینے کے لیے میرے اور آپ کے پاس کوئی وقت نہیں۔ ہم فانی خوراک کے لیے
ہر طرح کی محنت کرنے کے لیے تیار ہے، ہر طرح کی محنت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن خدا کے لیے میرے اور آپ کے پاس کوئی وقت جو ہے وہ نہیں نکلتا۔ مثال کریں ذرا امثال کی کتاب کو ہم طرح کی طرح دیکھیں گے۔ امثال کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 25 آیت کو، ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، پر اس کی انتہا میں موت کی راہ ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنے خیالات کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن خدا کا کلام یہاں لکھتا ہے کہ کچھ ایسی راہیں ہیں جن کو ہم اچھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کی انتہا میں جو ہے وہ موت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں جو چرچ جانا پسند نہیں کرتے، ہم گھر میں ہی عبادت کر لیتے ہیں، چرچ جانا پسند نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آج کے دن ہی شادیاں رکھتے ہیں، چلیسویں رکھتے ہیں، اور اپنے سارے کام آج ہی کے دن رکھتے ہیں۔ عزیزو، یہ مقابلہ کس کا ہے؟ یہ مقابلہ خدا کا ہے۔ آج کے دن اگر کوئی شادی رکھی گئی ہے، کوئی چلیسوا رکھا گیا ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو چرچ چھوڑ کر وہاں شادی میں پہنچیں گے یا اس چلیسوے میں پہنچیں گے، اور اس عبادت کا ذمہ دار جو بندہ اس کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ شادیاں یہ دنیاوی کام ہے، لوگ خدا کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں اور اپنی شادیاں، اپنے چلیسوے شادیاں کو رکھ لیتے ہیں۔ شادی اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ یار نیوندرا بڑا پایا جو کوئی اور دن رکھ لینا تو سارا نیوندرا نہیں پورا ہونا، یعنی خدا پر توکل نہیں ہے، ہمارا نیوندرا نہیں پورا ہونا، لوگوں نے آنا نہیں ہے، ہمارا نیوندرا نہیں پورا ہوگا۔ عزیزو، پورا کرنے والا خدا ہے، یہ اختیار جو ہے خدا کے پاس ہے۔ میں صرف نکالے ذرا ایک تھوڑا سا نکالے حجی کی کتاب کو نکالے ذرا، صرف جلدی سے حجی کی کتاب، اس کا پہلا ہی بات ہے۔ اس کا پہلے باب ہے اور اس کی ہم دیکھیں گے 3 آیت کو اور 9 آیت کو۔ خدا کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، تب خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مثبت گھروں میں رہنے کا وقت ہے، جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے۔ اور رب الفاظ فرماتا ہے، یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی نفسوں پر غور کرو، جبکہ یہ گھر، کون سا گھر؟ یہ گھر جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، یہ گھر خالی پڑا ہوا، ویران پڑا ہوا۔ کن کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے جو اپنی خوشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ گھر جو ہے یہ ویران پڑا ہوا ہے لوگوں کی اپنی خوشیوں کی وجہ سے۔ آگے دیکھیں 9 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا، اور جب تم نے اسے اپنے گھر میں، جب تم اس کو اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران پڑا ہوا۔ خدا کو اپنے گھر کی بڑی اہمیت ہے، اور خدا کے گھر میں بڑی اہمیت ہے۔ جب آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں
تو خداوند اپنے گھر میں، خدا کا گھر پاک گھر ہوتا ہے، اور جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو خدا آپ کو یہاں پہ ملتا ہے، خدا یہاں پہ موجود ہوتا ہے، خدا کی برکات یہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ تو جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی آدمی خالی یہاں سے نہیں جا سکتا، لیکن ہم خدا کے گھر کو امید دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب خدا بذات خود اپنی زبان مبارک سے اس بات کو کہہ رہا ہے کہ تم میرا گھر ویران پڑا ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو تھوڑا چلا جاتا ہے، تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو، اپنے رشتہ داروں کو تھوڑا چلا جاتا ہے، اپنے کاموں کو دوڑا چلا جاتا ہے، اور میرا گھر جو ہے یہ ویران پڑا ہے۔ اسی جو میرے اور آپ کا خدا کے گھر میں آنا نہایت ضروری ہے، خدا کے لیے اور میرے لیے۔ خدا اپنے گھر کو بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم خدا کے گھر میں آ کر اپنی برکات کو جو ہے یہ حاصل کرتے ہیں۔ دکھائیے ذرا عیسائی نبی کی کتاب کو دیکھیں گے ذرا، عیسائی نبی کی کتاب اس کا 45 باب کو دیکھیں گے۔ باب اس کی 20 آیت کو دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں تم جو قوموں میں سے بچ نکلے ہو، جمع ہو کر آؤ، مل کر نزدیک ہو، وہ جو اپنی لکڑی کی کھوتی ہوئی مورت لیے پھرتے ہیں، اور ایسے معبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں، دانش سے خالی ہیں وہ لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہم کہیں گے ہم بت پرستی نہیں کرتے۔ میں آج ایک بات آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں میں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے بھی بت پرستی ہو رہی ہے۔ یہ جو اونٹوں والے پھیرے ہیں، اونٹوں والے کبھی آپ نے دیکھا کہ اونٹوں والے پھیرے ہیں، یہ پتہ کہتے ہیں فری دے نام دے کچھ دو، وہ دے نام دے کچھ دو، ساڑھے جو کئی بدلنے انہوں نے پیسے دیتے ہیں۔ وہ کہاں پہ جاتا ہے؟ وہ کہاں پہ جاتا ہے؟ شیطان عجیب طریقے سے انسان کو جو ہے مولڈ کر دیتا ہے، وہ رول کر دیتا ہے، وہ اس کی عقل میں نہیں آنے لگا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ میں غریب آتے ہیں بڑا کرتا ہے، لیکن وہ پیسہ کس کے لیے مانگ رہا ہے اور وہ پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ وہ آپ نے نہیں دیا، وہ وہاں جا کے آپ نے نہیں ڈالا، لیکن آپ کا پیسہ وہاں سے پہنچ گیا۔ عزیزو، یہاں خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے یہ کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اور ایسے معبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں دانے سے بالکل خالی ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ ہم اس وقت کر کیا رہے ہیں۔ عزیزو، ایسے حالات میں بھی جو لوگ آپ کے پاس کسی نام سے پیسہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، ان کو مت پیسہ جو ہے اپنے کاموں کے لیے دے۔ تو پھر میں اس بات کے لیے طرف آؤں گا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، خدا کے کاموں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو سرو کرو۔ یہ زندگی خدا کی ہے، یہ جسم خدا کا ہے، یہ بدن خدا کا ہے، اس میں روح خدا کا ہے، لیکن اس میں مرضی جو ہے یہ میرے اور آپ کی چلتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اسی انہاں کو چنگے نہیں جڑے ساڈے کولوں چلے گئے نہیں تے مار گئے۔ اسی انہاں کولوں چنگے نہیں جڑے ساڈے کو چلے گئے نہیں تے مار گئے۔ لیکن عزیزو، میں اس کو کہتا ہم ان سے بہت اچھے ہیں، ہم لوگ ان سے بہت اچھے ہیں جن کو خدا نے وقت دیا ہے تاکہ ہم توبہ کر سکیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر سکیں، معافی مانگ سکیں اور اس جگہ کو حاصل کر سکیں جس کے لیے ہم اپنے آپ کو زور دیتے ہیں۔ ہم ان سے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے پاس توبہ کا وقت ہے، ہمارے پاس معافی مانگنے کا وقت، ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے۔ امیر آدمی کی طرح امیر آدمی چلا رہا ہے، اے خداوند مجھے دنیا میں بھیج، اس لانجر کو بھیج، اپنی انگلی کا پوٹا میری زبان پر، انگلی کے پوٹے لگی، میرا گلاس پینا ان پوٹے لگی ہو رہی ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا۔ عزیزو، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے
اس کے بارے میں دیکھیں فانی خوراک کے لیے ہم بہت سے روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ بڑھانے کے لیے ہم بڑے ہی ہم کرتے، بڑے بڑے کام ہم کرتے، ایسے کام کرتے جو غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پیسہ چاہیے، ہم امیر ہونے چاہیے، ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھا رہن سہن، اچھے لوگوں سے تعلقات ہونے چاہیے۔ وہ کون بنائے گا؟ وہ میرے اور آپ کے پاس جب پیسے ہوگا تو وہ آپ کے تعلقات ہوگا۔ اور پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ہم ہر طرح کے ناجائز کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں دنیا کے لیے، لیکن خدا کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ عزیزوں کو دیکھیں گے عیسائی نبی بنا کر آپ دیکھیں گے، اسی لیے کی 65 باب کو دیکھیں گے، عیسائی 65 باب کو دیکھیں گے، 65 باب کی 20 آیت کو دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے، اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا، اور جو گناہ گار 100 برس کا ہو جائے ملعون ہوگا۔ بہت سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں 100 سال کا ہو کے بوڑھا مر جائے، پتہ اس نے کیا کیا ہے؟ 100 سال کا ہو کے مرے، بڑا خرچہ کرا لے، اپنا بھی کرا لے، دوسرے بھی کرا لے، کپڑے لے، لیڑے لے، یہ لے، اور خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کی زندگی، ہم اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں، مجھے اور آپ کو، نہ آپ میرے جج ہیں، نہ میں آپ کا جج ہوں، لیکن میرے اور آپ کی زندگی، میرے اور آپ کے پاس فیصلہ ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ چرچ میں میں جہاں ایک میسج سن رہا تھا برکت ٹی وی پہ، وہاں خدا کا کلام خادم دے رہا تھا، وہ کہہ رہا چرچ میں آنے والے لوگ سب لوگ خدا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہوتے۔ اور یہ بات اگر ہم مصر میں جا کر دیکھیں، جہاں سے وہ قوم بنی اسرائیل کو نکالا گیا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں جب وہ قوم نکلی تو اس میں سے ساری ملی جڑی بھیڑ تھی، ان میں سے مصری بھی تھے، قوم بنی اسرائیل کے لوگ بھی تھے، اور وہ ملی جڑی بھیڑ تھی، اور ان کا جتنا نقصان ہوا، جتنے لوگ مرے، جتنے خدا کی نافرمانی میں جانے والے لوگ تھے، وہ سب ان لوگوں کی وسیلہ میں تھے جو ملی جلی بھیڑ تھی، جو خدا کے نافرمان لوگ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے، اور ان کے وجہ سے قوم بنی اسرائیل کے لوگ بھی جو وہاں پہ مر گئے۔ اور آپ شاید جانتے ہوں گے کہ کتنے لوگ وہاں سے نکلے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا کہ صرف 2 لوگ پرانے لوگوں میں سے صرف 2 لوگ وہاں پہ پہنچے جہاں خداوند ان کو لے جانا چاہتا تھا، صرف 2 لوگ۔ ان باتوں سے مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کیا ہم عبادت کرتے اس میں مکمل ہیں؟ کیا بعض کا ہمارے زبان سے گالی گلوچ نکلتا ہے، حسد نکلتا ہے، جھگڑے نکلتے ہیں، مخالفت نکلتی، کیا ہم اپنی جگہ پہ قید ہیں؟ اگر نہیں ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ 100 سال بھی پتہ چیتا رہے، تو اگر اسے کام ٹھیک نہیں ہے، خدا کی مرضی کتابیں نہیں ہے، تو وہ بتا معلوم ہے، گناہگار ہے۔ عزیزوں، تھوڑا بھی بڑے شخص اسی کی 4 آیت کو دیکھیں گے، ذرا شخص کی 4 آیت کو دیکھیں گے، یہاں پہ لکھا ہے، میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا، میں بھی ان لوگوں کے لیے آفتوں کو چن لوں گا، کن کے لیے؟ جو خدا کے نافرمان لوگ ہیں، وہ دیکھنے سے تو اچھے لگتے ہیں، اسی درخت کی طرح، اس درخت کی طرح جس میں خدا یسوع کیا ہے، اور جب دیکھا تو اس کے اندر پھل نہیں تھا۔ وہ درخت ہرا بھرا تھا، پتے ہرے بھرے تھے، بڑا تاناور درخت تھا، بڑا خوبصورت درخت تھا، لیکن اس کے اندر پھل نہیں تھا۔ یا خدا یہاں پہ لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا،
اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا، بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیزیں پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ اب بہت سی فیکٹریوں میں ہمارے بہت سے بھائی فیکٹریوں میں جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ فیکٹری باتوں کو سنتا ہوں۔ اگر کسی بندے نے فیکٹری میں چھٹی لینی ہو نا، فیکٹریوں میں یا کسی ادارے میں چھٹی لینی ہو تو پتہ سپروائزر کیا کہتے ہیں؟ 100 روڈ دے دیں چھٹی کرتا ہوں۔ وہ اپنے اس کمائی کو کمائی سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا حصہ ہے یا میرا حق بنتا ہے کہ میں نے دوپہر والے چھٹی دوں۔ یہ پیسہ وہ ہے جو خدا کے خلاف ہے، جو خدا کی نافرمانی کا حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک انسان کا وہ کچھ بھی ہے، وہ کسی عہدے پر فائد ہے، وہ اپنے کاموں کا ذمہ دار ہوگا اور وہ اپنے کاموں کا حساب دے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں ہر ایک نکمی بات کا جو ہے وہ تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ لیکن ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیا میرے اور آپ کے اندر وہ باتیں ہیں جو خدا میرے اور آپ سے چاہتا ہے؟ اگر ہیں تو بہت ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے۔ اگر نہیں ہے تو نیا سال ہے۔ نیا سال کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نیا سال آ گیا، ویسے تو نیا سال اور بڑا دن، یہ بڑا دن میرا نہیں ہے نہ آپ کا ہے۔ کس کا ہے؟ خدا نے یسوع مسیح کا۔ اور نیا سال کس کا ہے؟ یہ بھی اسی کا ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے بڑے دن کو اور نئے سال کے انتظار میں میرے اور آپ کا خدا یسوع مسیح ہے۔ جس طرح ہم اس کے بڑے دن اور نئے سال کے انتظار میں ہیں، اسی طرح وہ میرے اور آپ کے بڑے دن اور نئے سال کے انتظار میں ہے۔ میرے اور آپ کی تبدیلی کے لیے نیا سال جو ہے تبدیلی کا سال ہے، توبہ کا سال ہے، بدلنے کا سال ہے، اور خدا میرے اور آپ کی ان باتوں کا منتظر ہے جس طرح ہم اس کے نئے سال کے منتظر ہیں۔ خدا کے کلام میں ہم اسے 20 باب کو دیکھیں گے، 18 باب کو دیکھیں گے۔ 18 باب کی 13 اور 14 کو خدا کے کلام میں لکھا، غور سے سنیے ذرا۔ میں نے جو باتیں پہلے آپ کے درمیان رکھی ہیں وہ باتیں خدا کے کلام میں سے میں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روکے رکھے، اگر تو سبت کے دن اپنا پاؤں روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اپنیاں شادیاں نہیں، چلیسوے نہیں، کیکے نہیں، وہ کہہ رہا ہے اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور منظم کہے اور اس کی تعظیم کرے اور اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں تک لے جاؤں گا۔ کب؟ جب ہم اس کو اہمیت دیں گے، اس کے سبت کے دن کو، اس کے سجدے کو اہمیت دیں گے۔ بہت سے لوگ کتاب مقدس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو سبت کا دن چاہیے ہفتے کا گنا جاتا ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق یہ ہفتے کا ہے، لیکن ہفتے سے بڑھ کر سبت کا دن کو خدا یسوع مسیح نے اس بات کے لیے کہا کہ سبت کا دن جو ہے یہ سبت بھی میں ہوں، سبت کا دن بھی میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی سب کچھ ہے، اور سبت کے دن سے بڑھ کر جو ہے یہ سنڈے کا دن میرے اور آپ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن خدا یسوع مسیح کیا ہوئے تھے؟ زندہ ہوئے تھے، مردوں میں سے
जिंदा हुए थे और मेरे और आपके लिए निजात का ऐलान किया था। आज के दिन, संडे के दिन मेरे और आपके लिए निजात का ऐलान हुआ था और मेरे और आपके गुनाहों की बख्शिश का ऐलान हुआ। और ये सबूत के दिन से भी बढ़कर खुदा मेरे और आपके लिए एक और दिन मेरे और आपके दरमियान रखा। लेकिन मैं और आप के दिन को ना अपने निजात को जानते हैं और ना आज के सबत के दिन को जानने के लिए कुछ तैयार होते हैं। खुदावंद का कलाम यहाँ मेरे और आपके दरमियान भी मैं आपके दरमियान रखना चाहता हूँ और कहता है कि सबत के रोज अपना पाँव रोके रखे और मेरे मुकद्दस के लिए अपनी खुशियों का ताल बनाओ। हमारे सारे काम ही सबत के दिन होते हैं। हमारे सारे काम प्रोग्राम सारे हम जो बनाते हैं हमें तुम्हारे वाले दिन बनाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो खुद हमें इसी मसीह मिलाकर हम सब पर शायद रहत भी होगी, हमें करना चाहिए। लेकिन इबादत के बाद खुदा उनकी बात करो। इसके बाद जो भी कर सकता है, जहाँ कोई जाना चाहता है, खुदा उनके जोर में रखे। खुदा मैं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तू मेरी रहनुमाई करना। खुदा आपके साथ होगा, कभी आपसे दस्त बता रही हो। मैं सरकारी और मत्ती की जेब को निकाले दौर में करता हूँ। मत्ती इस बात को 19 बाब की 29 आयत को। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेत को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको कितना मिलेगा? 100 गुना मिलेगा। कोई समझ नहीं आई थी कि बहुत सारे लोग वो कह रहा जो कोई मेरी खातिर अपने दुनियावी कामों को छोड़ेगा उसको 100 गुना मैं देने के लिए तैयार। लेकिन हम 100 गुना छोड़कर अपने 10-20 दिहाड़ी वास्ते दौड़ते हैं। 100 गुना छोड़कर एक नाफरमानी दूसरी दिहाड़ी काट, एक नाफरमानी दूसरी दिहाड़ी काट, लेकिन हम उसको लेने के लिए जो है वो जल्दी से जो है हम चले जाते हैं। हमें खुदा के लिए खुदा की बातों को याद नहीं रखते कि वो हमें कितना दे रहा है। हम 100 गुना छोड़ने के लिए तैयार हैं, 100-150 के बदले हम नाफरमानी भी कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे जरा साहब की किताब को दोबारा हम देखेंगे। परेशान नहीं होना जरा कलाम में। साहब की किताब उसका 20 बाब उसकी 19 है। बाप की 9 आयत के कलाम में लिखा है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है? कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है और मैं अपने गुनाह से पाक हो गया हूं? कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। हमें जरूरत है हम रोज खुदावंद के हुजूर में आए। ये मेरे और आपके लिए एक नया दिन है, नया साल है। जब हम खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, तौबा करते हैं, तो मेरे और आपके लिए एक नया साल होता है। हमें उस नए साल की जरूरत है, हमें तौबा की जरूरत है। खुदावंद का कलाम कहता है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है और मैं अपने गुनाहों से पाक हो गया। इसी तो हम इंसान हैं, अब खुदा नहीं मान सकते, हम इंसान हैं। लेकिन तौबा करना, माफी मांगना, उससे निकलना मेरे और आपके इख्तियार में है। तौबा करना, माफी मांगना, गुनाह से निकलना, उसमें से निकलना, ये मेरे और आपके इख्तियार में है। इसको करना मेरे और आपका हक है। इसी तो इस बात को देखें, ये नया साल है। देखकर जरा इब्राहिम की तरफ चलते हैं। खुदा ने इब्राहिम से कहा, तो अपने नातेदारों को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और जहां मैं चाहता हूं तू वहां पे चला। इब्राहिम ने ये नहीं कहा
کہ خدا یہ تو میرے بڑے رشتے دار میں کدھر نہیں رہ سکتا یہ تو میرے سارے کٹھے رہنے والے ایسی سارا تعلق واسطہ ہے نہیں اس نے کچھ نہیں کہا اس نے خدا کی آواز کو لبیک کہا اس نے کہا خداوند میں حاضر ہوں اس نے اسی وقت خدا اسی وقت ابراہیم نے اپنے رشتے داروں کو چھوڑا اور وہاں چلا گیا جہاں خداوند اس کو لے جانا چاہتا اور وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا اس کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا کہ وہ ان لوگوں سے نکلا جو بت پرست تھے جو خدا کے نافرمان لوگ تھے جو خدا سے دور لوگ تھے ان سے نکلا وہ اس کی زندگی میں بہت بڑا دن تھا اور جب وہ یہاں سے چلا گیا آگے پہنچا اور اس کو برکتوں سے مالا مال کرتا گیا اور وہ اس کے لیے ایک نیا سال بن گیا وہ اس کے لیے ایک نیا سال بن گیا نئی زندگی میں آ گیا نئی برکات میں آ گیا کب جب اس نے پرانے کاموں کو چھوڑا خدا کی آواز کو جانا پھر وہ نئے سال اور بڑے دن شامل اسی طرح کر اس مریم کو دیکھیں جو جس نے خدا یوسف مسیح کے سر پر ادھر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو پہنچا عزیزوں وہ عورت بھی گناہگار تھی لیکن وہ دن اس کے لیے بہت بڑا دن تھا جس دن وہ خدا یسوع مسیح کے قدموں میں آ گئی اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اور اس نے معافی مانگ لی اور خدا یسوع مسیح نے اسے معاف کیا اس سے کہا ان لوگوں سے کہا کہ جس کے بہت گناہ ہو اس بہت زیادہ پیار کر اور خدا اس کو معاف کیا وہ اس کی زندگی میں ایک نیا سال تھا پچھلا سال اس کے گناہوں کی زندگی کا سال تھا لیکن جب اس نئے سال میں معافی مل گئی تو وہ اس کی زندگی میں ایک نیا سال تھا اسی طرح نیا سال کوئی ڈیٹ والا سال نہیں ہے کیلنڈر والا نیا سال نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے کیلنڈر والا نیا سال نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے روحانی نیا سال ہے ہم نے روحانیت والا نئے سال کو قبول کرنا ہے اور نئی زندگی کو اس بڑے دن میں داخل ہونا ہے تو جس میں میرے اور آپ کا خدا یسوع مسیح میرے اور آپ کے اندر آ جائے وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا دن ہے لوکا کے انجیل میں اگر مصری بیٹے کی بات لکھے تو مصری بیٹے سب کچھ لے کے نکل گیا لیکن جب واپس آیا تو اس نے آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اس نے کہا کہ خداوند اے باپ میں اس لائق نہیں کہ میں تیرے بیٹا کرا سکوں یہ بڑے عاجزی کے لفظ ہیں اس نے کہا باپ میں تیرے بیٹا کرانے کے لائق نہیں ہوں تو مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھتا ہے باپ نے نوکروں جیسا رکھا نہیں اس نے پوری جائیداد کا دوبارہ سے پھر سے مالک بنا دیا اس نے کہا کہ یہ وہ بیٹا ہے جو کھو گیا تھا مجھے دوبارہ مل گیا اور باپ اسی طرح کر رہا میرے اور آپ کا آسمانی باپ بھی یہی کچھ کر رہا اگر آپ کلام مقدس میں دیکھیں تو خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مالک کی 100 بھیڑیں تھی اور 99 میں سے ایک کھو گئی اس نے 99 کو نہیں دیکھا وہ ایک کو ڈھونڈنے کے لیے چاہتا خداوند میرے اور آپ کا باپ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے وہ ہمیں سے ایک بھی کھونا نہیں چاہتا وہ ہر ایک زندگی کو اپنے پاس جو ہے وہ رکھنا چاہتا وہ ایک بھی نہیں کھونا چاہتا عزیزو اس نے میرے ساتھ کہا نہیں ذرا اس نے کون سی دعا کی میرے ساتھ کہا 66 بول کر کر اس نے کون سی دعا کی ہوگی 66 بول میں اس دعا کو دیکھتے ہیں 66 بول کی 10 آیت میں اس دعا کے بارے میں میرے ذہن میں آیا کہ شاید اس بندے نے خدا کے کلام کو پڑھا ہوگا اس نے یہ دعا دی ہوگی اور پھر وہ اپنے باپ کے پاس واپس آ گیا اس نے لکھا ہے 10 آیت میں لکھا ہے کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے تو ہی واحد خدا ہے اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے میں تیری راستے میں چلوں گا ہاللیلویا یہ اس کی دعا ہوگی دوسرے بیٹے کی دعا ہوگی اس نے کہا خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے اب میں گم ہو گیا ہوں میں اپنے باپ سے نکل گیا ہوں میں اپنے باپ کا نافرمان ہو گیا ہوں میں نے اپنی باپ کی جائیداد سے اپنے آپ کو نکال لیا
खुदावंद मुझे दोबारा मुझे अपनी इस राह पे लेके चल ताकि मैं रास्ते से चलूं ऐ खुदावंद मुझको अपनी राह की तालीम दे। और वो इस दुआ से अपने बाप के पास पहुंचा। जब इस दुआ के साथ अपने बाप के पास पहुंचा तो बाप ने उसको खुशी से कबूल किया और उसे कहा कि तू नौकर नहीं बल्कि तू मेरा बेटा। इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है, वो बड़ा भाई जो नाराज हो गया था, अजीजों ये भाई मारक बन गया। और मेरा कहना है शायद वो भाई जो बड़ा था नाराजगी की वजह से उस घर से चला गया होगा। अजीजों बात का ऐसा भी होता है, हम हसद कर जाते हैं, एक काम करता है दूसरा हसद करता है और हसद के वसीला से। और खुदा के कलाम में यूब की किताब में लिखा है हसद इंसान की जान ले लेती है। हसद इंसान की जान ले लेती है। आगे थोड़े बनते शाऊल के बारे में देखें। शाऊल के बारे में आखिर में हम देखेंगे। शाऊल के बारे में लिखा है, शाऊल के बारे में लिखा है कि वो बंदा तमाम चीजों को मारता था, पकड़ता था, मारता था। लेकिन एक दिन जब वो जा रहा था तो रास्ते में दमिश्क की राह पर वो अपनी घोड़ी से गिरा और जब उठा तो वो कुछ देख न सका। तो खुदावंद ने हनन्याह को तैयार किया उसके लिए कि जा, वो बंदा गिर गया है, उसको वो अंधा हो गया है, उसकी आंखों को पास जाकर हाथ रख दुआ कर वो बंदा बीना हो जाए। तो हनन्याह ने क्या खुदावंद, वो बंदा तेरे लोगों को मारता था, वो तेरे लोगों को कत्ल करता था, मैं तो नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा जा, ये वो बंदा नहीं है, अब उसकी आंखों से वो दुनिया की छिड़के उतर गए हैं, अब वो अंधा है, दुनिया की तरफ से वो अंधा हो गया है, अब वो मेरी तरफ आ गया है, अब वो मुझे देखेगा और मेरे लोगों को भी देखेगा। हालेलुया। जब तक मेरे और आपकी आंखों से फानी खुराक और दुनिया के छिड़के नहीं निकलेंगे उस वक्त तक हम अपने खुदा को नहीं देख सकते। और जब तक अपने खुदा को हम नहीं देखेंगे उस वक्त तक हम बरकत को भी हासिल नहीं कर सकते। तो मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चार्ज, जैसे मैं पहले एक बात कही कि लोग कहते हैं कि वो मार के झाड़ू चंगे नहीं, जो हम चंगे हैं, जो अभी तक की जिंदा है, हम अच्छे हैं, जो अभी तक की जिंदा है, क्योंकि हम माफी मांग सकते हैं, हम तौबा कर सकते हैं और खुदा हमें मुआफ कर। ईसाया नबी की किताब को देखिए 48 बाब को देखिए, 48 और उसकी 9 आयत में देखते हैं। खुदा के कलाम में, मैं अपने नाम की खातिर अपने गज़ब में ताख़ीर करूंगा और अपने जलाल की खातिर तुझसे बाज रहूंगा कि तुझे काट ना डालूं। मैं अपने नाम की खातिर अपने गज़ब में ताख़ीर करूंगा। और खुदा के कलाम में अगर हम इसको देखें, मरकज की इंजील में देखें तो यहाँ एक लफ्ज़ लिखा, अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। आज मेरे और आपकी खुशकिस्मती है कि खुदा का वो दिन जो वो आने वाला है उसने दूर किया हुआ, हटाया हुआ है, ताकि हर एक जिंदगी जो है वो बच सके। और खुदा का कलाम यहाँ इस बात की तहदीद करता है, मैं अपने नाम की खातिर अपने गज़ब में ताख़ीर करूंगा, बढ़ा दूंगा अपने वक्त को, ताकि मेरे लोग जो है मेरे नाम से कराते हैं वो बच सके। और मरकज की इंजील में खुदा यीशु मसीह भी इसी बात को दोहराते हुए इस बात को कह रहे हैं कि अगर वो दिन घटाए न जाते तो कोई बशर ना बचता। अज़ीज़ों, आज मुझे और आपको पतरस की तरह
अपनी गलतियों पर नजर करने की जरूरत है। पतरस ने गलती की, पतरस रोया, पतरस ने माफी मांगी, रोया, चिल्लाया और उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। खुदावंद मैंने तेरा इनकार किया है। आज बहुत से लोग हैं चर्च में आते हैं लेकिन अभी तक इनकार में भी फंसे हुए हैं। इसी तो पतरस ने इनकार किया, खुदा माफ करने की कुदरत है। उसने कहा अगर वो दिन न मिटाए जाते तो कोई बख्श न पाता। उसने कहा मैंने अपने गजब में तुम्हारे लिए ताबीर की है ताकि तुम लोग बच जाओ। इसी तो पतरस रोया, खुदा उसके दिल में आया, झुका, उससे माफी मांगी और खुदा ने फिर से अपने प्रकाश से नवाजा। पतरस ने इतना बड़ा काम किया लेकिन खुदा ने उसे फिर से बड़ी बरकत दी। और उसकी बरकत खुदा के कलाम में लिखी हुई है कि लोग उसके साए के लिए भी तरसते थे। उसकी नाफरमानी के बाद उसको बरकत मिली। इसलिए आज मुझे भी आपको भी अगर आज तक हम किसी जगह पे अपने आप को नाफरमान समझते हैं, हम अपने आप अंदर अपने झांके, हम अपने अंदर झांके और देखें कि कहां पर मेरे अंदर खामी है, कहां पर मैं कमजोर हूं, कहां पर मैं खुदा से दूर हूं, कौन सी ऐसी बात है जो खुदा के खिलाफ है, उसमें झांकूं और अपनी जिंदगी में लूं, दुआ करूं, माफी मांगू। खुदा मुझे आपको फिर से बहाल करने का इख्तियार रखता है। खुदा मुझे आपको बता जमात में से कोई दुआ कीजिए। जमात में से कोई खुदा के लिए दुआ